بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ساری کائنات خوشیاں مناتی ہے، اس نبی کو مکہ میں اپنے ہی گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں سے کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اذیتیں صرف اجنبی دشمنوں سے نہیں تھی بلکہ اپنے چچا اور چچی سے بھی تھی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا بنا لیا تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العری بن عبد المطلب تھا۔ وہ قریش کے ایک بڑے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو لہب کا مطلب ہے شعلے والا یا آگ والا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نام اس کی سرخی مائل رنگت اور آگ جیسا چہرہ دیکھ کر لوگوں نے رکھا تھا، لیکن اپنی رشتہ داری کے باوجود اس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو دعوت توحید دی تو سب قریش جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کا سخت عذاب آنے والا ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن اچانک ابو لہب آگے بڑھا اور بدتمیزی سے بولا، تبالک یا محمد، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ یعنی تیرا برا ہو، تو نے ہمیں فضول بلایا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس موقع پر قرآن مجید کی سورۃ لہب نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ کچھ اس نے کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو کانٹے ڈھونڈنے والی ہے، اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل بن حرب تھا، جو ابو سفیان کی بہن بھی تھی، یعنی وہ بھی قریش کے ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی عداوت بھی اپنے شوہر کی طرح شدید تھی۔ قرآن نے اس کا کردار حمالۃ الحطب کہہ کر بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ دنیا میں وہ رات کو خاردار جھاڑیاں اور کانٹے باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوں۔ آخرت میں وہ جہنم میں ایندھن ڈالنے والی ہوگی۔ وہ اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ عذاب بھگتے ہوئے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ کانٹے باندھ کر لاتی تھی اور آخرت میں
عذاب کے طور پر اس کی گردن میں آگ کی رسی ہوگی۔ ام جمیل رات کو خاردار جھاڑیاں لے کر نکلتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر یا راستے میں ڈال دیتی۔ امام طبری اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے۔ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ وہ حج کے دن بازاروں اور میلوں میں جاتا۔ جب کوئی غیر قریشی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تو ابو لہب فوراً پیچھے کھڑا ہو جاتا اور کہتا، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سنو، استغفر اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن میں فوت ہوئے تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے خوشی منائی اور کہا، محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورۃ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لہٰذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ام جمیل عورتوں کے پاس بیٹھتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں کرتی۔ وہ اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتی تاکہ مکہ کی عورتیں اپنے شوہروں کو اسلام قبول کرنے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ بدر کی خبر سننے کے چند دن بعد ہی ابو لہب کو ایک مہلک بیماری خسرہ نے گھیر لیا۔ لوگ اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ 3 دن تک اس کی لاش بدبو سے سڑتی رہی۔ آخر کار چند غلاموں نے لکڑیاں لے کر اس کو دھکا دیا، اس پر مٹی ڈالی اور یوں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ ام جمیل بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ مری۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس کا ذکر قیامت تک قرآن میں لعنت کے طور پر باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت اور مقام کا خود محافظ ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستائے گا اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت، حسب و نسب اور طاقت کسی کے کام نہیں آتے جب اللہ کا عذاب نازل ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، ان پر کثرت سے درود بھیجیں اور ان کی سنت پر عمل کریں، کیونکہ نجات صرف اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار امتی بن کر جئیں اور مریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسرار حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔